رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کتنا پڑھنا ہے؟ 8 پڑھنا ہے یا 20 رکعت پڑھنا ہے؟ ہم تو اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، شریعت کی پیروی کوئی نہیں۔ اگر شریعت کی پیروی کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر ہم عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نبی کے قول پر عمل کیا، اور اگر ہم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اگر ہم نے عمل کیا تو گویا کہ ہم نے اپنے نفس پر عمل کیا۔ کل میدان محشر میں اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے اپنے نفس کی مانی یا میرے نبی کی مانی؟ نبی کی مانی تو جنت تمہارے لیے آراستہ و پیراستہ ہے، اگر تم نے اپنے نفس کی مانی تو جہنم تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے۔ آج مسئلہ ہے کہ 8 رکعت پڑھنا ہے تراویح یا 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے۔ ارے عقلی دلیل موجود ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ فجر میں کئی رکعت نماز ہے؟ فرض، نفل وغیرہ نہیں، سنت نہیں، صرف فرض نماز بتائیے کہ فجر کی نماز میں کئی رکعت فرض ہے؟ 2 رکعت۔ پھر ظہر میں کئی فرض ہیں؟ 4، تو 4 اور 2 6۔ اس کے بعد پھر عصر میں 4، تو ادھر 6 ہوئی تھی اور اس کے بعد 8 اور ملا لیجئے، تو 6 اور 7 8 9 10، اور اس کے بعد مغرب کی 3 رکعت، تو 10 اور 3 13۔ 13 کے بعد عشاء میں 4 رکعت، تو 13 اور 4 14 15 16 اور 17 ہوئیں۔ اس کے بعد پھر وتر واجب ہے نا، تو جو چیز وہ واجب ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کوئی قصر کرتا ہے تو واجب بھی پڑھنا ہے، کہ گویا کہ وہ فرض کی ہی برابر ہے، تو 3 واجب بھی ملائیے جو وتر ہے، کتنی ہو گئی؟ 20۔ اب اگر 20 رکعت اس طرح پورے سال انسان پڑھتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر جو وہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، اور ایک حدیث ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا، وہ بھی فرض نماز، اور فرض نماز کے اندر جو کمی ہو گئی ہیں وہ انسان اگر کوئی نفلی نماز لے کر وہاں جاتا ہے تو ان سے پوری کی جائیں گی۔ اب اگر 20 رکعت فرض نماز میں آپ کی کوئی کمی ہوئی ہے تو جو آپ رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی شکل میں، اس سے آپ کی پوری کر دی جائے گی۔ اچھا، ایک لطیفہ یاد آیا مجھے، وہ لطیفے سے بات ذرا قاعدے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے مراد آباد کے اندر ایک بیان کیا میں نے تراویح پر، تو جب میں نے تراویح پر بیان کیا تو بیان کرنے کے بعد دوسرے روز میرے پاس ایک فون آتا ہے، تقریباً آج سے 10 سال ہو گئے، ایک فون آتا ہے، اور فون پر ایک صاحب السلام علیکم کہتے ہیں، تو ہم نے کہا وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ بولے میں سنبھل سے بول رہا ہوں، مراد آباد کے قریب میں ایک جگہ پڑتی سنبھل، کہہ گئے میں سنبھل سے بول رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا جی حضرت فرمائیں۔ کہہ گئے حضرت آپ نے ایک بیان کیا ہے، آپ نے کل تراویح کے اوپر، اور آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کو کہا ہے، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، 8 رکعت پڑھنا چاہیے، یہ 20 رکعت آپ نے کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ تو میں نے یہ بات کہی کہ بھائی ایسا ہے، دیکھیے مناظرے میں سوال کو چھپا لیا جاتا ہے، سوال بتایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ اگر پہلے سے سوال بتا دیا جائے گا تو مناظرہ کرنے والا جو مناظر ہے وہ تیاری کر کے آئے گا۔ لیکن چلو ٹھیک ہے، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، میں اپنا سوال پہلے ہی آپ سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تیاری کر کے آئیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کئی رکعت پڑھتے ہیں یا کئی رکعت مانتے ہیں؟ آپ چل گئے 8 رکعت۔ تو ہم نے کہا یہ 8 رکعت نماز جو ہے آپ ثابت کر پائیں گے؟ بولے ہاں میں ثابت کر دوں گا۔ تو بولے کیسے ثابت کریں گے؟ بولے قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک، اسی پہ جمے رہنا، ادھر ادھر بھاگنا مت عورتوں کے طریقے سے، اسی پہ جمے رہنا، 8 رکعت تراویح ثابت کرو، قرآن و حدیث سے ثابت کرو گے نا؟ بولے ہاں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا۔
تو ہم نے کہا قرآن کریم کے اندر 8 رکعت تراویح ہوں یا 20 رکعت تراویح ہوں، کیا تراویح کا ذکر ہے؟ بولے نہیں۔ تو ہم نے کہا جب تراویح کے اندر، وہ قرآن کے اندر تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے تو آپ قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ ارے بولے قرآن کو چھوڑیے، حدیث سے ثابت کریں گے۔ تو ہم نے کہا قرآن کو چھوڑ دیں، آپ نے کہا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے 8 رکعت، اور اب آپ کہہ رہے ہیں قرآن چھوڑ دی، چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کے کہنے سے۔ تو کائے سے ثابت کریں گے پھر آپ؟ بولے حدیث سے ثابت کروں گا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک، ثابت کیجئے۔ کہہ رہے حدیث شریف میں ہے کہ 8 رکعت پڑھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نے کتنے دن پڑھتے ہیں آپ نماز؟ بولے پورا مہینہ پڑھتے ہیں رمضان کا۔ تو ہم نے کہا پورا مہینہ حدیث میں لکھا ہے کیا؟ حدیث میں پورا مہینہ تراویح پڑھنا لکھا ہے کیا؟ لکھا ہے کہ حضور نے پورے مہینے تراویح پڑھا؟ بولے نہیں لکھا۔ تو ہم نے کہا پھر حدیث، ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم حدیث سے ثابت کریں گے تراویح کو جو آپ پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور حدیث میں نہیں۔ بولے وہ تو صحابہ سے میں ثابت کروں گا۔ ہم نے کہا واہ، پورا مہینہ جو پڑھیں گے وہ صحابہ سے ثابت کریں گے، 8 رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ حدیث سے ثابت کریں گے، مطلب آپ اپنے نفس کی مان رہے ہیں نا۔ ارے ہم نے کہا سنو، ہم نے کہا تم جو کر رہے ہو اور جو کہہ رہے ہو یہ تمہاری پوری تیاری نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پورے مہینے پڑھا، وہ 20 رکعت پڑھا، اور ہم بھی جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سن لو۔ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں اور باجماعت پڑھتے ہیں، اور نمبر 1 پر 20 رکعت پڑھتے ہیں، نمبر 2 پر پورا مہینہ پڑھتے ہیں، اور نمبر 3 پر باجماعت پڑھتے ہیں، اور نمبر 4 پر پورا قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں، اور 5ویں نمبر پہ ہر مسجد میں پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ دکھا دیجئے کہ مسجد نبوی کے علاوہ حضور علیہ السلام کہیں تراویح پڑھا؟ جب حضور نے ہر مسجد میں نہیں پڑھا مسجد نبوی کے علاوہ، تو آپ ہر مسجد میں کیوں تراویح پڑھتے ہیں؟ حدیث سے آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ چیز۔ حضور نے پورا مہینہ نہیں پڑھا تو آپ حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ پورا مہینہ تراویح پڑھ کے یہ کہیں کہ میں حدیث پر عمل ہے میرا۔ بات غور سنیے گا، میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، رسوا نہیں کر رہا ہوں۔ میں فون پہ میری بات چل رہی تھی، میں نے کہا میں رسوا نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب حضور نے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی مسجد نبوی کے اندر تو آپ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک مان لیا، لیکن جو دوسری چیز ہے کہ آپ نے پورا مہینہ بھی تو حضور نے نہیں پڑھا نماز، تو آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیاری کر کے آؤں گا مناظرے کے لیے۔ تو ہم نے کہا بھیا ٹھیک ہے آپ تیاری کر کے آئیے گا، کہہ رہے میں تیاری کر کے فون کروں گا پہلے آپ کو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک کریے گا۔ آج سن 2021 چل رہا ہے، آج تک اس شخص نے فون نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کوئی بات پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہیے، 20 رکعت پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا اور چوتھے دن حضور مسجد نبوی میں تراویح پڑھنے نہیں آئے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ 20 رکعت نماز فرض نہ ہو جائے امت پر، اور امت کے اوپر یہ چیز بھاری پڑ جائے گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو ہے نماز پڑھی، اور 3 دن کے بعد پھر آپ نے جو ہے نہیں پڑھی پھر آپ۔ اچھا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات نہیں حضور بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ 8 رکعت پڑھی، پورا مہینہ پڑھا، کیا معلوم ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور نے تراویح پڑھا، کتنی پڑھی یہ نہیں معلوم ہوا۔ اچھا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی ہے کہ جو میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو فلاح مل گئی۔ تو کیا یہ حضرت عمر صحابی رسول نہیں تھے؟ خلیفہ دویم نہیں تھے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے؟ اتنی بڑی بات اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے کہ میرے نبی مطلب میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن نے اس کو نقل فرمایا، یعنی جو حضرت عمر کی رائے ہوئی وہی قرآن کی رائے ہوئی۔ تو میرے محترم اور دوستوں اور بزرگوں، شریعت کا کھلواڑ مت بناؤ، اپنے نفس کی اتباع مت کرو۔ یہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ اہل حدیث نہیں ہیں بلکہ یہ اہل خبیث ہیں۔ ان کو اہل حدیث کہنا ہی گناہ کبیرہ ہے، انہوں نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے حدیث کو تو امام بخاری نے سمجھا، حدیث کو تو امام یوسف نے سمجھا،
حدیث کو تو امام ابو حنیفہ نے سمجھا، حدیث کو تو امام مالک نے سمجھا، حدیث کو تو امام شافعی نے سمجھا، اور یہ حدیث کو تو عبد القادر جیلانی نے سمجھا، جنید بغدادی نے سمجھا، حضرت مولانا اسماعیل شہید نے سمجھا، حضرت مولانا قاسم نونوتوی نے سمجھا، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، مجدد اسلام حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا۔ ان حضرات نے حدیثوں کو سمجھا ہے، حدیثوں کو ان لوگوں نے نہیں سمجھا جو حدیثوں کو سمجھ کے اپنے نفس کی مانتے ہیں، یہ اہل نفس ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالترتیب اور بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ہاں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ ترتیب بالکل صحیح ہے اور فرشتے مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اور واقعی آپ نے یہ کام بالکل صحیح کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تصدیق کرنے والے اور مبارکباد دینے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔